باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا لیس البر ان تأتوا بیوتکم قبل ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے ہماری دینی ترجیحات ایک لمحہ فکریہ۔ یہ گفتگو ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی میں نے کی تھی اور یہ دوبارہ کچھ دوستوں کے حکم پر میں اس گفتگو کو دوبارہ کرنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا
وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بار بار یاد دلاتے رہیے، بے شک بار بار کی یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ سامعین محترم، پہلے ہمیں اس موضوع کے اس کے عنوان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہماری دینی ترجیحات ایک لمحہ فکریہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ اسلام کے مقابلے میں یا دین کے مقابلے میں کسی ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے جسے دین میں منع کیا گیا ہے، جو دین میں حرام ہے، اسے ہم دینی ترجیحات کا غلط تعین نہیں کہیں گے۔ مثلا اسلام نے یہ کہا کہ تم نے امانت داری کو لازم پکڑنا ہے، ایک بندہ امانت داری کو لازم نہیں پکڑتا، وہ بددیانتی کرتا ہے، تو یہ ترجیحات کا غلط تعین نہیں ہے، یہ اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس کا غلط ہونا بالکل واضح ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ سود کھاتا ہے یا رشوت کھاتا ہے تو اس کی غلطی بالکل واضح ہے، اس پر کوئی دوسرا کلام نہیں ہو سکتا، اسے ترجیحات کا غلط تعین نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو بالکل واضح ہے۔ ترجیحات کا غلط تعین یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک کام کو اسلام سمجھ کے کرتا ہے اور اسلام میں اس کا حکم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کام کو اس طرح کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس ضروری کام کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اسلام نے اس سے بڑھ کر حکم دیا ہے۔ مثلا ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے بالفرض، یا وہ نوافل پڑھتا ہے۔ اب نوافل پڑھنا دین میں معمود ہے، اس کی مدح کی گئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن وہ جو بندہ ہے وہ عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک تو نوافل پڑھتا ہے، لیکن جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اسے کہا جائے گا غلط تعین ترجیحات کا، یعنی اس بندے نے جو کچھ کیا اس نے اپنے خیال میں اچھا کام کیا، اور فی نفس سے ہی ذکر کرنا ہے بھی اچھی بات، نوافل پڑھنا ہے بھی اچھی بات، لیکن دین میں نوافل کا حکم اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح فرائض کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو غلط تعین ہوتا ہے نا ترجیحات کا، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے دین کے مقابلے میں کفر، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے دین کے مقابلے میں خود ساختہ دین، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں کفر کی برائی بالکل واضح ہے، اس کا برا ہونا، اس کا غلط ہونا بالکل واضح ہے، لیکن جب ایک بندہ راستہ تو کفر کا اختیار کرے گا لیکن اسے دین بنا کے پیش کرے گا، یہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے، اور
ایسی غلطیاں جو ہیں وہ قوموں کو تباہ کرتی ہیں اور لوگوں کی سوچ اور افکار کو بگاڑ دیتی ہیں۔ سامعین محترم، اب آپ آئیں اس چیز کی طرف کہ دینی ترجیحات کا جو تعین ہے یہ لمحہ فکریہ کیوں ہے، اس پر ہمیں کیوں غور کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ترجیح جو ہے نا، ترجیح اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر غلبہ دے دینا۔ مراد یہ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، میں اس کو پہلے بھی بارہا کر چکا ہوں کہ ایک انسان کو پیسہ بڑا پیارا ہے، لیکن جب اسے بھوک لگتی ہے تو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پیسہ لگاتا ہے اور دوائی لیتا ہے۔ یعنی اسے پیسہ پیارا ہے، لیکن اس نے اپنی جان کو پیسے پر ترجیح دے دی، پیسے پر ترجیح دے دی۔ اب اسے اپنی جان بڑی پیاری ہے، لیکن جب اس کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنی عزت بچا لیتا ہے۔ یعنی اسے جان پیاری ہے لیکن عزت سے بڑھ کے نہیں، اس نے عزت کو ترجیح دے دی ہے جان پر۔ اب ایک بندے کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے، لیکن جب اس کے دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنی عزت قربان کر دیتا ہے اور دین بچا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسے عزت پیاری ہے لیکن دین سے بڑھ کر پیاری نہیں ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، صوفیاء اس کو باقاعدہ سلیبس کے نصاب کا حصہ بناتے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں ملامت کہا جاتا ہے، ملامت۔ یعنی بندہ اپنے دین کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ لوگ اس پر طعن و تشنیع کرنے لگیں، لوگ اسے پاگل کہنے لگیں، لوگ اس پر، جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو تمام لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو شخصیت کا وہ سحر عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ آپ کو دیکھتا تو وہ کہتا واللہ لہذا الغلام لشأنا، اللہ کی قسم یہ بچہ بڑی قسمت والا ہے، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، بڑی بلندی والا ہے۔ اس طرح وہ آپ کی وہ تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن یوں ہی رسول کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو کہا کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، تو وہی لوگ آپ کو وہ مجنون کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، کاہن کہنے لگے، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کی وجہ سے حق کو چھوڑ نہیں دیا تھا۔ یہ ملامت کو برداشت کرنا، یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جو چیز بھی قربان کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ وقت دیتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وقت دیتا ہے، وقت نکالتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اللہ اس کے وقت میں وہ برکتیں دیتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اداروں کا کام کر جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کر گیا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ اسے حیات ابدی دے دیتا ہے، جس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دائمی عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ وہ کبھی داتا حجویری کی عزت پاتا ہے، کبھی خواجہ اجمیری کی عزت پاتا ہے، کبھی مہر علی شاہ کی عزت پاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزتوں پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی ہے۔ تو بندے کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو وہ اپنی عزت قربان کر دیتا ہے اور دین کو غالب کر دیتا ہے، دین کو بچا لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ پروردگار تو کہاں رہتا ہے؟ فتح الربانی میں، پروردگار تو کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا عند القلوب المنکسرہ، جو دل میری محبت کی وجہ سے ٹوٹ جائیں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ اپنی جھوٹی انا بچانے کے لیے اپنے دین کو پیچھے کرنا، یہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو یہ ترجیحات ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں دینی ترجیحات کی طرف کہ دینی ترجیحات سے کیا مراد ہے۔ دینی ترجیحات سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کام تو دین کا کرتا ہے، دیکھیں نا، دین میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں اور بعض چیزیں مباح ہیں۔ اب اگر ایک بندہ کسی مباح چیز کے پیچھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کی دینی ترجیحات کا غلط تعین ہے۔ اس نے دین کے مقابلے میں کفر کو اختیار نہیں کیا تھا، اس نے جس کو اختیار کیا وہ دین ہی تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ترجیحات کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں، فرض کیجئے گا نوافل پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک بندہ اگر پوری زندگی کوئی بھی نفل نہ پڑھے تو اللہ اسے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے تھے۔ وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، ایک فرض نماز چھوڑ دے، اسے جواب دینا ہوگا کہ تو نے فرض کیوں چھوڑا تھا۔ یہ جو دینی ترجیحات ہوتی ہیں، ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اور مستحبات پہ بڑا زور لگاتا ہے، وہ پاگل ہے، اسے دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ جو دینی ترجیحات کا غلط تعین ہے نا، وہ صرف اہل سنت میں نہیں ہے، وہ ہر مسلک میں پایا جاتا ہے۔ اور اب یوں کہیے کہ یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اور جو بندہ اپنی ترجیحات کے تعین پہ غور کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر گامزن کرے گا۔ سامعین محترم، دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کو طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر۔ علم کو فرض کرنا، علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا، لیکن اس میں بھی ترجیحات ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ، اسے نماز کے فرائض تو آتے نہیں ہیں،
اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آتا نہیں ہے، جو وہ نماز میں پڑھتا ہے اسے یہ نہیں پتا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اس پہ بڑی بحث کرتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کس سن میں بر صغیر میں آئے تھے اور راستے میں آپ کو کون کون ملا تھا۔ بزرگوں کے حالات جاننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جن کا تعلق تمہاری عملی زندگی کے ساتھ ہے پہلے انہیں حاصل کرو، ورنہ ترجیحات کا غلط تصور جو ہے یہ بندے کو حق سے بہت دور لے جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیں کہ بندہ جو ہے نا وہ دین کے نام پہ ایک کام کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اس کی اہمیت صرف مباح کی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم اصحال ثواب کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ بڑے دھوم دھام سے اپنے کسی بزرگ کا چیلم نہ بھی کرے، اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کو اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا، وہ فرض نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ کتنے کام ہیں جو کرتا اور مقصد کے لیے ہے اور واضح یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، دینی ترجیحات کا ہمارا جو تعین ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پھر اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں، جب دینی ترجیحات کا تعین غلط ہو جائے تو پھر ثمرات کیا نکلتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پہلے ذرا اس چیز پہ غور کریں کہ دینی ترجیحات کے غلط تعین سے مراد کیا ہے۔ میں نے آپ کو علم کی مثال دی ہے، یعنی ایک صاحب تھے، میں نے کبھی انہیں مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، میں تو ظاہر کی بات کرتا ہوں، اور اسے یقیناً نہیں پتہ ہوگا کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ نماز کے فرائض واجبات تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ مجھے بتا دیں یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، تجھے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا وحدت الوجود کے بارے میں کیا نظریہ تھا، تیرا وحدت الشہود کے بارے میں کیا نظریہ تھا، تجھے اللہ یہ ضرور پوچھے گا تو نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی تھی، اگر پڑھی تھی تو نے وضو صحیح کیوں نہیں کیا تھا، تجھے وہ دیکھیں یہ ایک قانون ہے، اسلام کا ایک قانون ہے کہ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے۔ جیسے ہماری سروس کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسکیوز از ناٹ ایکسیپٹڈ، معذرت نہیں مانی جائے گی۔ ایک بندہ یہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں سروس کرتا ہوں تو یہ کام بھی کرنا ہے، نہیں تجھے کیوں نہیں پتہ تھا، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، تجھے جاننا چاہیے تھا۔ دارالاسلام میں رہتے ہوئے معذرت قبول نہیں ہوتی، جہالت عذر نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک بندہ جو رہتا ہے، فرض کریں ہمارے پاکستان میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے یکدم، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا جی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، میں نے تو مذاق میں ایسا کہا تھا، مجھے علم نہیں تھا۔ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا، طلاق ہو جائے گی، تجھے کیوں نہیں پتا تھا کہ طلاق کے مسائل کیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ سامعین محترم، میں یہ بات ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تو نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی تھی،
تو نے قرآن میں تدبر حتی الامکان کیوں نہیں کیا تھا؟ لیکن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جنگ جمل میں کتنے صحابہ تھے اور جنگ صفین میں کتنے تھے. مشاجرات صحابہ کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا. اگر ایک بندے کو مشاجرات صحابہ کے لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تو اس کی مغفرت میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. اب جو بندہ ہر وقت اسی پہ لگا رہتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، اور پھر ایک چیز یاد رکھنا، بال کی کھال ادھیڑنے کی فکر انسان کو بے عمل بناتی ہے. دین میں جتنی سادگی رہے گی اتنا یقین آئے گا، اتنا یقین ہوگا جتنی سادگی ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کا بہترین طبقہ تھے، بہترین طبقہ، جنہوں نے سوال سب سے کم کیے اور عمل سب سے زیادہ کیا. سامعین محترم، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس میں ہوگی کہ جو چیزیں میری زندگی سے متعلق ہیں پہلے مجھے ان کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے غسل کس طرح کرنا ہے، میں نے وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کی کتنی رکھتے ہیں، نماز میں خضوع و خشوع کیسے آ سکتا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو بندہ ان چیزوں پر تو غور نہیں کرتا، وہ جب بھی بحث کرتا ہے یا وحدت الوجود پہ کرتا ہے یا مشاجرات صحابہ پہ کرتا ہے، اس بندے کی دینی ترجیحات غلط ہیں، اور دینی ترجیحات کا غلط تعین بندے کو سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کرنے دیتا، کچھ نہیں کرنے دیتا. سامعین محترم، میں اب دیکھیں کہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلق قرآن پر مناظرہ کر رہے تھے. معتزلہ نے اس مسئلے کو اچھالا تھا. یا میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس کی نفسیاتی اسباب کیا ہوتے ہیں ترجیحات کے غلط تعین کے. تو ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی سادہ، کہنے لگا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں، میں بھی کچھ عرض کروں. انہوں نے کہا بابا جی کیا کہو گے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دیں. کہا بول کیا کہتا ہے. کہنے لگا یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے. لوگوں نے کہا اگر قرآن میں کوئی واضح ایک ہوتا ہے استدلال، میں کہا کرتا ہوں کہ استدلال کو نص کا حکم نہ دیجئے. استدلال ہے، نص ہے. استدلال کو نص نہ بنائیے ورنہ بہت گمراہیاں پھیل جائیں گی. تو اس نے کہا بھئی قرآن میں کیا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب قرآن میں تو کوئی ایسی واضح بات نہیں کہی گئی. اس نے کہا یار مجھے بتاؤ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری ہوتا کہ اس پر تمہاری نجات کا دار و مدار ہوتا تو اللہ اپنے قرآن میں اسے بیان نہ کر دیتا. انہوں نے اس بابا جی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا خلق قرآن کے مسئلے میں. اس نے کہا کہ حضور نے بھی کچھ نہیں فرمایا. اگر آپ واضح الفاظ میں فرما دیتے تو پھر اختلاف کیوں ہوتا. اس نے کہا او خدا کے بندو سوچو، اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری تھا تم سارے کام چھوڑ کے اس پر بیٹھے ہوئے ہو تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بیان نہ فرما کے جاتے. صحابہ کا کیا موقف تھا. انہوں نے کہا صحابہ کا بھی کچھ نہیں. اس نے کہا خدا کے بندو تم کس باس میں الجھ گئے. اگر یہ مسئلہ دین کی بنیاد ہوتا تو اللہ اسے قرآن میں بیان کر دیتا، اللہ کے نبی اسے واضح الفاظ میں بیان فرما دیتے، صحابہ کرام اس پر بھی اپنا موقف قائم کر لیتے. اب میرے بھائی جو بندے اس ڈگر پہ چلتے ہیں نا
کہ سارا دین رفع یدین میں ہے کہ رفع یدین کرو تو اسلام غالب ہے ورنہ غالب نہیں ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں ایک. یہ ایکچولی ان کی ترجیحات کا غلط تعین ہے. جو جب بھی بولتے ہیں مشاجرات صحابہ پہ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اور یقین جانیے مشاجرات صحابہ میں بحث کرنے سے یقین بڑھتا نہیں ہے، شک پیدا ہوتے ہیں. کیا فائدہ اس بحث کا جو ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا کر دے؟ یہ ہوتا ہے ترجیحات کا غلط تعین. سامعین محترم دیکھیں، محنت ہر بندہ کرتا ہے. میں گاؤں گیا ہوا تھا، جب پچھلا پیر ہوا تو بڑی اونچی اونچی مجھے ایک آواز آئی. اچھا بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کسی کو کیا ہو گیا. وہ مجھے پتہ چلا کہ ایک بندہ تھا، وہ کوئی اپنا ہی اس نے کوئی طریقہ وضع کیا ہوا تھا. اس وقت تہجد کے وقت نفل نہیں پڑھتا تھا، تہجد کے نوافل نہیں پڑھتا تھا، ویسے ایسے دوڑتا تھا کہ ہو کرتا رہتا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میں کوئی بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں. اور خدا کی قسم عبادت وہی ہے جو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے یا آپ کی سنت سے ثابت ہے. اگر ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھ کے نوافل نہ پڑھے اور اپنے آپ کو سوئیاں چبوتا رہے، یہ عبادت نہیں ہوگی. عبادت تب ہوگی جب وہ سرکار مدینہ کے طریقے پہ چلے گا. ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینہ کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. یہ ترجیحات کا جو تعین ہے یہ اس لیے غلط ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا تھا ہر محنت کامیاب نہیں کرتی بندے کو. ہارون الرشید کا زمانہ تھا، ایک بندہ آیا کہنے لگا امیر المومنین میں ایک فن جانتا ہوں، میں اس فن کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہارون نے کہا اپنے فن کا اظہار کر. اس کے پاس 12 سوئیاں تھیں. اس نے ایک سوئی ماری، وہ زمین میں پیوست ہو گئی. دوسری ماری، اس کے ناکے میں جا لگی. تیسری ماری سوئی، تیسری ماری اس سوئی کے ناکے میں جا لگی. اس نے 12 سوئیاں ماری، وہ ناکے میں جا کے لگتی رہیں. ایک جیسے پودا ہوتا ہے ایسا بن گیا. لوگوں نے داد دی. لوگ بھی داد دیتے ہوئے نہیں سوچتے کس چیز پہ دے رہے ہیں. لوگوں نے داد دی. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا، وہ ایسی عجیب و غریب بات کر رہا تھا جو مذہبی پوائنٹ آف ویو کے خلاف تھی، لیکن لوگ اس کو واہ 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 کہہ رہے تھے. میں کہا سبحان اللہ. لوگوں نے داد دی اس کو. ہارون وہ آیا یعنی اپنا فن دکھا کے انعام لینے کے چکر میں. ہارون الرشید نے کہا اس کو پکڑو اور اسے 10 درے مارو. یہ ذہین آدمی تھا، اپنی قابلیت کس فضول کام میں لگاتا رہا. اور بھائی جس بندے نے قرآن سیکھنے پہ محنت نہیں کی، نماز کی حقیقت کو پانے میں محنت نہیں کی، جس بندے نے مسائل دینیہ سیکھنے میں محنت نہیں کی، اور وہ اس میں لگا رہتا ہے کہ وہ جس مائی نے حضرت یوسف کی قبر بتائی تھی اس مائی کا کیا نام تھا، وہ اپنی ترجیحات کا غلط تعین اس نے کیا ہوا ہے. اور قیامت کے دن اس مائی کا نام جاننا اسے نجات نہیں دے دے گا. نجات اس وقت آئے گی جب فرائض کو فرائض سمجھا جائے گا، واجبات کو واجبات سمجھا جائے گا، نوافل کو نوافل اور مستحبات کو مستحبات سمجھا جائے گا. سامعین محترم، یہ جو ترجیحات کا غلط تعین ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک باتیں ہوتی ہیں. یعنی اگر ذرا سا بھی کوئی بات ہو تو اس کا اور مطلب لے لیا جاتا ہے، اور زمینی حقیقتیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے. آپ لاکھ ایک بات کو کہیں کہ میرا یہ مطلب تھا، تیرا جو بھی مطلب تھا
یہ زمینی حقیقت ہے کہ لوگ اپنے مزاج کے مطابق اس کا مطلب نکالتے ہیں، اس لیے یہ بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سامعین محترم، اب ہمیں ذرا یہ غور کرنا ہے کہ آخر لوگ دینی ترجیحات کا غلط تعین کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے کم علمی۔ کم علمی، یاد رکھنا اس بات کو، دین کا اتنا علم سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے جس کے ساتھ اسے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر بالفرض اسے معلوم نہ ہو تو وہ اسی وقت کس سے پوچھے؟ کم علمی جو ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں فرض کا حکم کیا ہوتا ہے، واجب کا حکم کیا ہوتا ہے، مستحب کا حکم کیا ہوتا ہے، مباح کا حکم کیا ہوتا ہے، پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ مثلا ہمارے ہاں بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، ہم عرس پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ عرس صاحب مزار کے فیض بانٹنے کا دن ہوتا ہے، جانا چاہیے عرس پہ۔ کوئی بندہ کسی مجلس میں جاتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، جائے۔ کوئی بندہ کسی اجتماع میں جاتا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، جائے۔ لیکن میرے بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کسی نیک اجتماع میں جانا تو فرض سمجھے اور جسے اللہ نے فرض کیا اس کو اہمیت نہ دے۔ ایک بندہ زندگی میں کبھی کسی ایسے موقع پر نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہوگا کہ تو کیوں نہیں گیا تھا۔ لیکن جب وہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جب وہ انہیں ادا نہیں کرے گا نا، اسے اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ سامعین محترم، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو قانوناً نہ فرض ہوتی ہیں، نہ واجب ہوتی ہیں، نہ اس کے کرنے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا سنت پر مشتمل ایک کام کیا ہے، نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا۔ دیکھیں، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب پوری رات کسی محفل میں بیٹھے رہے، دینی محفل تھی، پوری رات بیٹھے رہے۔ اب ظاہر ہے جسم تو اپنے تقاضے پورے کرتا ہے نا، صبح کا ٹائم ہوا، نیند آ گئی، تو اپنے دفتر میں فون کرتے ہیں کہ میں رات کو محفل میں رہا، دفتر میں نہیں آ سکتا، میری حاضری لگا دینا۔ بخدا یہ دین نہیں ہے، دین یہ نہیں کہتا۔ دین یہ کہتا ہے کہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ادا کرنا تم پہ فرض ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو ڈیوٹی کے درمیان جا کے اور کام کرتے رہتے ہیں، نیکی کے کام، نیکی کے کام سر آنکھوں پر، لیکن تم گورنمنٹ کا ٹائم نہیں کھا سکتے نیکی کے نام پر۔ وہ تم پہ فرض نہیں ہے، یہ تم پہ فرض ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ۔ لوگو، جب تم میں سے کوئی بھی کوئی کام کرے، اسے چاہیے اپنی طرف سے پوری محنت سے کرے، پوری پختگی سے کرے۔ جب ایک سائیکل کو پنکچر لگانے والے نے پنکچر لگانے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تو اس نے بھی عبادت کی ہے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ تو فرض، اور یہاں پر میں ایک اور آپ کو مثال دے کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتی ہیں، ان کا بندہ خیال نہیں کرتا، لیکن اس سے کم درجے کی چیز اس کو وہ ترک نہیں کرتا۔ تو دراصل وہاں اللہ کی بندگی مقصود نہیں ہوتی، اپنا ذوق مقصود ہوتا ہے۔
مثلا علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر لکھا، انہوں نے کہا لوگ نماز تو اس طرح نہیں پڑھتے، عید بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ عید کا جب دن ہوتا ہے نا تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی عید کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ بالکل اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو اگر عید کی نماز اللہ کا حکم ہے تو فجر کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے؟ عید کی نماز تو سنت مؤکدہ ہے نا، یا زیادہ سے زیادہ واجب کہہ لیں، نماز تو فرض ہے۔ ایک بندے کو کہا جائے کہ تو خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کہتا ہے اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو اللہ نے جھوٹ کو منع نہیں کیا، اللہ نے سود کو منع نہیں کیا، تم کس لیے یہ کرتے ہو کہ تمہارے ذوق کو اچھا نہیں لگتا؟ اگر تمہارے ذوق کو اچھا لگے تم بھول جاؤ اللہ کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ خدا را دین میں جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو مستحب ہے، میں گناہ گار نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں نے فرض کو ترک کیا تو میں گناہ گار ہوں گا۔ اگر اس نے ترجیحات کے تعین کو بدل لیا، اپنے خیال میں دین پر ہی عمل کرنے والا ہوگا لیکن حقیقت میں دین سے بہت دور ہوگا۔ سامعین محترم، پہلا اس کا سبب ہے کہ کم علمی اور ترجیحات کو بدل دینا، کہ جو مستحب ہے اسے فرض کا درجہ دے دینا، جو فرض ہے اسے مستحب کا درجہ دے دینا یا اس سے بھی کم درجہ دینا، یہ پہلا سبب ہوتا ہے کم علمی، غلط تعین کا۔ اور دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ ذوق۔ اچھی آواز اللہ کی نعمت ہے، لیکن فلاسفہ اور حکماء کہتے ہیں کہ جن چیزوں نے قوموں کو تباہ کیا ہے ان میں ایک چیز آواز کا فتنہ ہے۔ یہ ذوق کیسے تباہ کرتا ہے، کیسے ترجیحات کو بدلتا ہے؟ اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں کہ ایک بندہ ایک محفل کرواتا ہے، اچھی بات ہے، محفل کروانی چاہیے، میلاد کی محفل ہو، یاد حسین کی محفل ہو، اولیاء اللہ کی محفل ہو، اپنے شیخ کے نام کی محفل ہو، کروانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ دین میں واجب نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ ایک محفل پہ کام کرتا ہے تو وہ لاکھوں لگا دیتا ہے، لیکن اسی بندے کو جب یہ کہا جائے کہ دین کے کام کے لیے دو، اس کو موت پڑ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے وہ جو کام کیا وہ دین کا کام نہیں تھا، اس کی ترجیحات کا تعین غلط تھا۔ یہ جو ذوق ہوتا ہے نا، ذوق، اس کو رکھنے کے لیے بندہ اپنی ترجیحات کو بدل لیتا ہے۔ وہ راہ خدا میں دیتا ہے لیکن ترجیحات غلط ہوتی ہیں، وہ وقت دیتا ہے لیکن ترجیحات غلط ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ جو ہے نا کہ مرغی پہلے یا انڈا، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ عوام نے علماء کو بگاڑا یا علماء نے عوام کو بگاڑا، کہ بھائی جب تک وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذوق کی تسکین ہو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بے شک وہ سمندر بہا دے علم کے، بے شک وہ قرآنی علوم کو بیان کرنے میں آخری حد تک چلا جائے، کوئی نہیں سنے۔ سامعین محترم، وہ ایک جگہ پہ میں گیا تو میں نے تقریر کی،
تو مجھے بعد میں کہنے لگا جی چس بڑی آئی ہے. میں نے کہا تقریر چس کے لیے نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. جب بندہ اٹھے تو وہ سمجھے کہ میرے علم میں ایک بات آئی ہے. جس بندے کو کسی کی تقریر نے عمل کی غذا دے دی، وہ یہ سمجھے میں نے دین کی قدر کی ہے، اللہ نے مجھے دین کا ذوق دے دیا ہے. اور جو بندہ بس اپنے ذوق کی تسکین کر کے اٹھ گیا، پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یار پیسوں کے لیے کوئی کام نہ کرنا دین کا. پیسے تو یہ رقص و سرود کرنے والے بھی بڑے کما لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ کما لیتے ہیں، بہت زیادہ کما، وہ یعنی پھر بات اور طرف نکل جائے گی. تو بہت زیادہ کما لیتے ہیں. بھئی اگر ذوق کی تسکین ہی کرنی ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. تقریر یا کوئی بھی آپ محفل اٹینڈ کریں، اس لیے کریں کہ ہمارے ایمان کی ہمیں حلاوتیں ملیں. اور سامعین محترم، یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر بولنے والا لوگوں کے ذوق کو دیکھ کے بولتا ہے. بولنے والا لوگوں کے ذوق کو دیکھ کے بولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول کا کیا مطالبہ ہے. وہ دیکھتا ہے لوگ کس طریقے سے زیادہ خوش ہوں گے، کس طریقے سے مجھے زیادہ داد دیں گے. میں ایسی داد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بندے کو حقیقت دین بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. سامعین محترم، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھیں، جس بندے کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے نا، وہ یہ سمجھے کہ میں وہ کہوں گا جو میرا رب جو چیز چاہتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ اخلاص یہ ہے کہ تو لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا. یہی تو اخلاص ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. اس میں یعنی وہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، لیکن اس کا انداز تھوڑا سا ویسا بن جاتا ہے. اور یہ مہر علی، میر علی شاہ صاحب کی جو سیرت پر کتاب ہے میر منیر، اس میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں کہیں ایک میلہ لگتا تھا. میلہ جیسے ہمارے مثلا بڑی سرکار پہ میلہ لگتا ہے، یہ میلہ ٹرم بھی ہماری ہے، ورنہ بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں. میلہ لگتا تھا تو شاہ صاحب کے اس میلے پر غیر اسلامی یعنی رقص و سرود اور ناچ گانا اور بھنگ چرس ایسے کام ہوتے تھے. تو شاہ صاحب کے ایک شاگرد نے کہا کہ شاہ صاحب میں اس میلے پہ جانا چاہتا ہوں. وہ مولوی صاحب تھے بڑی عمر کے، کہنے لگے میں اس میلے پہ جانا چاہتا ہوں. شاہ صاحب فرمایا بھی نہ جا یار، وہاں بڑے غیر اسلامی کام ہوتے ہیں اور وہاں بھنگ چرس کا ماحول ہوتا ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں شاہ صاحب میں نے تو جانا ہی جانا ہے. اب بڑا طالب علم تھا، شاہ صاحب اس کو روک نہ سکے، زور سے وہ چلا گیا. جب وہ جانے لگا تو شاہ صاحب نے اسے ایک رکا لکھ کے دیا. کہنے لگے یہ جو رکا ہے نا، یہ اس صاحب مزار کی چادر کے نیچے رکھ دینا، جو مزار پہ چادر ہے نا اس کے نیچے رکھ دینا، اور جو جواب ملے وہ لے کے آنا. شاہ عبدالعزیز صرف قال کے نہیں حال کے بھی امام تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. تو وہ مولوی صاحب رکا لے کے چلے گئے. آگے گئے تو شہر کے باہر ایک بابا جاڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب میری بات سنیں، تمہارے استاد نے تمہیں کیا رکا دیا ہے؟ وہ موبائل کا دور تو نہیں تھا. وہ مولوی صاحب نے رکا دیا اور ڈر گئے. تو اس بزرگ نے کوئی مٹی سے اوپر کچھ لکھا ایسے، کہا جا جواب اپنے استاد کو دے دینا. وہ بھی آگے نہیں گیا، واپس آ گیا، آگے نہیں گیا واپس آ گیا. اب اس کا میں ایک رزلٹ نکالوں گا، اس پہ غور کرنا. واپس آ گیا تو
شاہ صاحب نے پوچھا سنا بھی کیسا رہا؟ کہنے لگا حضرت یہ بات ہوئی۔ شاہ صاحب نے کہا دکھا کیا ہے؟ اس نے رکا لیا، دیکھا شاہ صاحب ہنس پڑے۔ اس نے کہا حضرت ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ بات کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے لکھا تھا کہ تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے ولی ہو، اور تمہارے مزار پہ لوگ کتنے غیر اسلامی کام کرتے ہو، تم انہیں روکتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں اس نے مجھے جواب دیا کہ شاہ صاحب آپ کا ایک شاگرد آپ سے نہیں رکا تو میں ایسی قوم کو کیسے روک سکتا ہوں؟ کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آ کے باہر وہاں جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اور بھائی جب ذوق کی تسکین آگے آ جائے نا پھر سرکار مدینہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں جب ذوق غالب ہو جائے۔ تو ترجیحات کے غلط تعین کا ایک سبب ہے ذوق کی تسکین۔ یہ بات ابھی میری بالکل نامکمل ہے، انشاءاللہ میں اس کو اگلے جمعے پر کمپلیٹ کروں گا، اور پھر میں یہ عرض کروں گا، اس کا رزلٹ نکالوں گا کہ جب دینی ترجیحات کا تعین غلط ہو جائے پھر عملی طور پر کیا معاشرات تشکیل پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔